ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تنزیلہ رحمان سے کنسلٹنٹ گائنوکولوجسٹ پھر کاسمیٹولوجی آنکولوجی یہاں تک پہنچنے کا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ میں نے MBBS جو ہے وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج سے کیا تھا اور اس کے بعد میں نے فیلوشپ اپنی جن گائنوکالوجی میں کی. تو مجھے لگا کہ یہ تھوڑا انسفیشینٹ ہے, اب وہ ٹائم ہے کہ جب آپ سپر اسپیشلٹی کی طرف جائیں. پھر میں نے اپنی سیکنڈ فیلوشپ کاسمیٹک گائنوکالوجی میں کی. ٹھیک ہے. آنکولوجی کی میں نے کوئی اسپیشلائزیشن نہیں کی, لیکن میں ایکٹیولی اس کو پریکٹس کرتی ہوں, اور میں جو سوسائٹی آف آنکولوجی ہے, گائنوکولوجیکل آنکولوجی, اس کی فاؤنڈر ممبر ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں جو مینوپازل سوسائٹی ہے پاکستان کی, اس کے بھی فاؤنڈر ممبرز میں سے ہوں, اور میرا بڑا ایکٹیو رول ہے ریسرچ میں, اور میں انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ میڈیکل ٹیچر بھی ہوں. اور اس کے علاوہ میں سوشل میڈیا پر جو ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن ہے اس کے لیے بھی کام کرتی ہوں, جو کہ ایک یوٹیوب چینل کے طور پہ کام کرتا ہے, اور اس کا ہولی سولی پرپز یہی ہے کہ ہماری پاپولیشن کیونکہ جنرل جو ہیلتھ اویئرنیس ہے وہ کم ہے. سو میں اس لیے ڈاکٹر تنویر کو بھی بڑا اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ یہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے جو ریسورس ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ہر بندے کو ہیلتھ کے بارے میں بھی بتا سکیں. ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پر پاکستان میں کہ جو لوگوں کی صحت اور جو بظاہر صحت مند لوگ نظر آتے ہیں ان کی صحت کے بارے میں بات کریں. سو یہ بہت اچھا فورم ہے اور بڑا اچھا ٹاپک آج کا. آپ کے اس یہاں تک سفر کرنے میں جو آپ کو کوئی ہرڈلز آئیں, بینگ اے فیمیل, آپ نے کسی جگہ یہ سمجھا ہو کہ آپ کے لیے مشکلات آئیں, پھر آپ نے یہ سوچا ہو کہ اب میں یہاں کو اس کو سٹاپ کر دیتی ہوں, یا آپ کنٹینیو لگی رہیں؟ ڈاکٹر تنویر, سٹاپ کرنے کا تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا. انیشلی میرے فادر بہت سپورٹیو تھے میرے ساتھ. میں بیسیکلی بلانگ کرتی ہوں رورل ایریا سے, اور وہاں سے اٹھ کے میں لاہور پڑھنے آئی, تو اس میں میرے فادر کا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہرڈلس تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے, بینگ فیمیل آپ کی اور بڑی ڈیوٹیز ہیں, لائک بینگ مدر, بینگ وائف, تو ان کو ساتھ مینیج کرنا سم ٹائمز مشکل لگا مجھے, لیکن وہ بھی مینیج ہو گیا. اللہ نے اپنا کرم کیا, تو اس طرح زندگی چلتی رہی. ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ کا انٹرو اور آپ کا جو آپ کی لائف کا کیریئر سننے کے بعد وہ مجھے لگا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا, چونکہ بینگ اے فیمیل آپ کے لیے یہ سارے جو چیلنجز ہوتے ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو, اپنے ویورز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایجوکیٹ کریں. فرسٹ آف آل تو ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جیسے حکومت کا سلوگن آتا ہے کہ بچے کم ہی اچھے, تو بہبود آبادی کے اوپر ہم نے دیکھا ہے LHVs اور ڈفرینٹ جگہ پہ ہمارے جو چھوٹے کورسز ہوتے ہیں یا BHU لیول پہ اوپر, تو یہ اویئرنیس دینے کی کوشش تو کی جاتی ہے. تو میرا یہ سوال ہے آپ سے, بینگ اے فیمیل, کیونکہ آپ بہتر جانتی ہیں, آپ ایک مدر بھی ہیں, آپ اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہیں اور پروفیشنل بھی ہیں, کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, بچے کم ہی اچھے سلوگن کو ہم کیسے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں؟ اس سلوگن کو ہم ایسے لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جو ہماری فیمیلز ہیں, جو خواتین ہیں گھر میں, ہم ان کو تھوڑا سا فیصلہ کرنے کے لیے جگہ دیں کہ وہ کب بچہ پیدا کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, کم بچے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وقفہ. ٹھیک ہے. تاکہ جو بچہ آپ پیدا کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ ذہنی, جسمانی اور فائنینشیل ساری سپورٹ دے سکیں, تاکہ اس کی نشو و نما آپ سوسائٹی میں اس کو ایک اچھا ممبر ثابت کر سکیں. ٹھیک ہے. اور جو وقفہ ہے وہ ایک صحت مند ماں کی صورت میں اپنا رزلٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو حکومت سلوگن لے کر چل رہی ہے, کم بچے سے زیادہ میرا خیال ہے کہ انہیں وقفے کا سلوگن لے کر چلنا چاہیے, کانٹراسیپشن کا لے کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ضرور اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ ہم وہ ٹی وی پہ تو آ جاتا ہے کہ بچے کم اچھے, ٹھیک ہے, لیکن بلیو می امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے. 90% پڑھے لکھے یا نہ پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بچے کم کرنے کیسے ہیں, طریقہ کیا ہے اس کا, کیا اس کا ہو سکتا ہے. تو زیادہ تو یہ ہے کہ آپ جو LHVs وغیرہ کے بارے میں آپ نے بتایا, اس میں میرا خیال ہے, اور جو اس فورم سے بھی لوگوں تک ٹرانسمٹ ہوگا, وہ یہ کہ لوگوں کو انفارمیشن دیں. ٹھیک ہے. بجائے کہ ان کے اوپر تھوپیں کہ آپ 2 بچے پیدا کریں, 2 بچے پیدا کریں, انہیں انفارمیشن دیں کہ اس طریقے سے آپ وقفہ کر سکتے ہیں, اور اس وقفے کے بعد آپ جب چاہیں بچہ پیدا کر سکتے ہیں. باؤنڈ نہ کریں انہیں. ٹھیک ہے. کہ 2 بچے پیدا کریں. ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے اس کے مطابق بچہ پیدا کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بینگ اے کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ، چونکہ آپ ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کرتی ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں جیسے لوگوں کے اندر ایک مت پائی جاتی ہے کہ وقفہ کرنے والی گولیاں یا ٹیکے جو ہیں یہ پرماننٹلی آپ کو بانچ کر دیتے ہیں، یا اس طرح کے کوئی مسائل ہوتے ہیں؟ یہ مت لوگوں میں ہے، اور یہ ہر کانٹراسیپٹیو میتھڈ کے بارے میں لوگ انجیکشن، کاپر آئی یو سی ڈی، یا جو بھی طریقہ ہے، ایون امپلانان ہے، یا ایون نیچرل طریقہ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے تھرو بھی اگر لوگ کانٹراسیپشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ارد گرد کے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ پھر بچہ نہیں ہونا. ہاں جی، آپ جو ہے آپ وہ اتنا وقفہ infertility تم میں نے چلی ڈال جائیں لیا، گے. اب نہیں بچہ ہونا پھر دوبارہ. ٹھیک ہے، تو یہ اوپر تلے کے بچے بڑے ونڈرفل چیز ہیں، یہ کر لیں. ٹھیک تو ہے، یہ غلط چیز ہے. ریورسیبل ہیں، جیسے گولیاں ہیں تو وہ فوراً ہی جس سائیکل میں آپ نے بند کر دی ہیں، جس مینسز میں بند کر دی، اس سے اگلا جو مینسز آئے گا اس کے اندر آپ کی فل پوٹینشیل ہے کہ آپ بچہ پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو انجیکشن لگواتی ہیں خواتین، ہاں اس کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، 6 to 8 months، یعنی 6-7 مہینے لگیں گے، لیکن وہ بھی بچہ پیدا کرنے. لیکن جب انہوں نے آگے پلان کرنا ہو تو وہ چھوڑ دیں، انجیکشن کو بند کر دیں گے، بند کر دیں. 6 مہینے 6 سے 8 مہینے کا گیپ وہ رہے گا ان تو کی پھر وہ دوبارہ فرٹیلیٹی بالکل ریورس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ چھلا یا کاپر ٹی لوگ رکھواتے ہیں، وہ بھی جیسے ہی باہر نکالیں گے وہ فرٹیلیٹی واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غلط مت ہے. ٹھیک. اچھا، کوپٹی کے بارے میں آپ نے جیسے فرمایا، کوپٹی کے بے شمار پیشنٹ ہمارے کلینکل ٹرائل میں آتے ہیں، وہ کوپٹی رکھوا کے آتے ہیں تو وہ اگلے دن 2-4 دن 5 دن کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم ڈسٹرب ہو گئے ہیں، ہمیں یہ تنگ کر رہی ہے، اب ہم نے نکالنی ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ پہلے تو ڈیسیژن ہی بڑا سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے. جب ڈیسیژن آپ پیشنٹ کو کنونس کریں تو اسے سب کچھ بتائیں. ٹھیک ہے، کہ یہ سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. ویسے کاپر آئی یو سی ڈی کے ساتھ لوگوں کو پہلے 3-4 جو پیریڈز ہیں یا مینسز ہیں وہ ہیوی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈسکمفرٹ ہو سکتی ہے، وہ بھی سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہی آپ کے والی بات ہے کہ متس اتنی ہیں کہ وہ جیسے کوئی کمپلین کرتے ہیں تو ساتھ والا کہتا ہے کہ اچھا نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، اس کے بارے میں فوری نکلوا انفیکشن پھیل جائے. ایون انہیں ہیڈ ایک بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو کہیں گے ہم نے تو کاپر آئی یو سی ڈی رکھوائی ہوئی ہے، دیٹس وائی مجھے تو ہیڈ ایک اسی وجہ سے. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم کنٹراسیپشن یوز کرتے ہیں، کوئی ٹیبلٹ فارم ہو، انجیکٹیبل ہو، کوپٹی ہو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے پیریڈز رکے یا پراپر پیریڈز نہ آئے تو اس کی وجہ سے ان کی باڈی میں موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ بوتھ وے چیز ہے. ٹھیک ہے، جو خواتین میں فیٹ ہے وہ اسینشل ایک چیز ہے، اس کے اندر جو خواتین کا ہارمون ایسٹروجن ہے وہ سٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایکسیسولی موٹے ہو جائیں، ویسے موٹا جو بھی ہے نا وہ ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو ایکٹیو نہیں ہوتے لائف میں وہ موٹے ہو جاتے ہیں، ان کا ہارمونز کے ساتھ ہوتا ہے. جب ونس ایک فیمیل اپنا ایکسیسو ویٹ گین کر لیتی ہے تو ہارمون اس کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیریڈ اپسیٹ ہو جاتے ہیں. جب پیریڈ اپسیٹ ہوتے ہیں تو ہارمون اور ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ اور موٹاپا کرتے ہیں. تو یہ ایک وشیس سائیکل چل پڑتا ہے جس کو جو ہے نا وہ اپنی فٹنس کے تھرو ہی قابو کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی وہ بہت ضروری ہے، بہت مینڈیٹری، بہت کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک اچھی لائف میں رکھیں اور لائف سٹائل آپ کا اچھا رہے، فٹ رہیں، ڈائٹ اچھی رکھیں، واک کریں. اپنا جو ویٹ گین ہو رہا ہے اس کو فالسلی یہ نہ سوچیں کہ میرے پیریڈ جس کو یہ کر رہے ہیں یا میں کچھ کو اور مسئلہ ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں سیزیرین ہو گیا تو اس لیے ہمارا جسم پھول گیا. ٹھیک ہے، تو یہ متس ہیں، یہ مس کانسیپٹ ہی لوگوں نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب بھی آپ نے وزن کم کرنا ہو آپ کو ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بینگ اے کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ، آپ کے مطابق بہترین کنٹراسیپشن کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ کسی کے لیے کوئی ایک طریقہ نا ہم کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، پیشنٹ کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے چھلا رکھنا، کیپسول رکھنا بازو کے اندر، انجیکشن لگوانا، یہ انویسو ہیں، یہ کرنے والے کام ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں، خواتین ویسے بھی تھوڑی سی ڈرپوک ہوتی ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اور وہ پریفر کر جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم گولیاں کھا لیں گے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روز گولی کھانا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے، ہمیں کچھ ایسا طریقہ بتا دیں جو ونس ہو وہ بھی آپ کریں، مجھے نہ کچھ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے آئیڈیل وہ چھلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں بچے پیدا ہی نہیں کرنے، ٹھیک ہے، بس ہو گئی. ان کے لیے ہم بچے ٹیوبیں بند کر دیتے ہیں، مستقل وہ بند ہو جاتے ہیں. سو آئیڈیل کوئی طریقہ نہیں ہے. پیشنٹ کی ایج کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فیملی کتنی کمپلیٹ ہے، اس کی اپنی پریفرنس کیا ہے،
پھر اس کے اوپر پیشنٹ ریورسیبل چاہتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد بچہ شاید میں سوچ لوں، یا پھر پیشنٹ فیملی کمپلیٹ کر چکا ہے. اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے شارٹ ٹرم یعنی کہ تھوڑے عرصے کے لیے 2-3 سال کے لیے وقفے کے طریقے، پھر لانگ ٹرم ہے 7-8 سال کے لیے، اور پھر ہمیشہ کے لیے. تو جو پیشنٹ جس کو سوٹیبل ہو وہ طریقہ آپٹ کر لے. کوئی ایک طریقہ آئیڈیل بالکل بھی نہیں. تو اب ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک تو ہم نے وقفے کی بات کر لی، کوپٹی کی بات کر لی، چھلے کی بات کر لی، ان کے افیکٹ کی بات کر لی، ٹائمنگ کی بات کر لی. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے جو اکثر لوگ جو مذہبی لوگ ہمارے ہوتے ہیں ان سے میں نے سنا ہے کئی جگہ پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مدر فیڈ کر رہا ہے بچہ پراپر تو نیچرلی طور پہ وقفہ ہو جاتا ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ ہم جو ایڈوائز کرتے ہیں لوگوں کو اس میں یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ 6 months ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہونی چاہیے کنٹینیو، یعنی بچہ اور کچھ نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. نہ پانی، نہ کوئی گائے کا دودھ، کچھ بھی نہیں لے رہا. ٹاپ اپ فیڈ کچھ نہیں ہے، نہ ڈبے کا دودھ لے رہا ہے. آپ اپنا فیڈ کرا رہی ہیں. دس از ایکسلنٹ کنٹراسیپشن. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پرولیکٹن ہارمون سے ہوتا ہے جو ماں کے اندر دودھ پیدا کرنے کے لیے ہارمون اللہ میاں نے بنایا ہوا ہے. یہ کنٹراسیپٹیو کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس دوران میں پریگنینسی لیس لائکلی ہے، لیکن یہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ والوں کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب ٹاپ اپ فیڈ بھی ایڈ ہو جاتی ہے تو مائیں اگر 6 سے 7 دفعہ دن میں بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو بھی یہ کانٹراسیپشن ہے. ان کا جو ریٹ آف گیٹنگ پریگننٹ ہے، یعنی وہ ان کے چانس کہ وہ کتنا پریگننٹ ہوں گی، وہ عام عورتوں کے مقابلے میں نصف ہو جاتا ہے، 50% کم ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے، یہ بالکل پرفیکٹلی فائن. اگر کوئی ماں 2 سال کنٹینیو اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کا مطلب اس کو کسی ٹیبلٹ کی، چھلے کی اور کوپٹی کی ضرورت نہیں ہے. وہ مدر فیڈ اگر کنٹینیو کروائے تو وہ کنٹراسیپشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوپٹی رکھوائی ہوئی ہے اس دوران میں میاں بیوی کا جو ملاپ ہے وہ کنٹینیو اپنی اسی روٹین سے جاری رکھیں، کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں؟ نہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یوٹرس کے اندر پڑا ہوا ایک چھوٹی سی کوپٹی ہوتی ہے 2 سینٹی میٹر کی ہارڈلی، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کہتی. اچھا دوسرا میں آپ سے یہ آپ کی ایکسپرٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی بھی ہماری آڈینس ہے جو دور دراز کے علاقوں میں ہمیں سنے گی، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ تقریباً 2.25 ارب کی آبادی ہے اس بر اعظم ایشیا اور دنیا میں جو ہماری اس لینگویج کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے. تو ان کے لیے کہ اگر کوپٹی اور چھلا رکھوانا ہو تو اس کے لیے اسپیشلٹی تو گائنوکولوجسٹ ہے. لیکن اگر آپ لوور لیول پہ کسی LHV کسی نرس نان ٹرینڈ بندے سے رکھوائیں تو اس کے کیا افیکٹ ہو؟ LHVs ٹرینڈ ہوتی ہیں. LHVs کو یا فیملی ہیلتھ سینٹر پہ جو بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ گائنوکولوجسٹ نہ بھی ہوں ان کو کورسز کرائے جاتے ہیں. یہ WHO کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے. ان کو کورسز کرائے جاتے ہیں. وہ چھلا رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو امپلانون رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو انجیکشنز لگا سکتے ہیں. اس میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کنسلٹنٹ گائنوکولوجسٹ کے پاس ہی جائیں. اگر آپ کی اپروچ میں کوئی ہے گائنوکولوجسٹ چلے جائیں. ادروائز جو فیملی ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں سب ٹرین ہوتے ہیں، اور اگر انہیں ڈیفیکلٹ کیس لگے تو وہ ریفر کر دیتے ہیں. اس میں اس طرح کی کوئی بندش نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا فیمیل ہمارے کلینکل ٹرائل میں رپورٹ ہوتی ہیں جب وہ کنٹراسیپشن لے رہی ہوتی ہیں یا کنڈم وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز یوز کر رہی ہوتی ہے تو ان لوکوریل ویجینل ڈسچارجنگ کے ساتھ رپورٹ ہوتی ہیں. تو اس کی جو بیریئر میتھڈ ہے کانڈوم یوز کرنا وہ بچاتا ہے بلکہ. ٹھیک ہے. ویجینل ڈسچارج سے، کیونکہ سیکچوئل انٹرکورس سے وہ انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بلکہ پروٹیکشن دیتا ہے اس سے ڈسچارج. ہاں کچھ لوگوں کو جو لیٹکس مٹیریل ہوتا ہے کانڈوم کا اس سے الرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو الرجک ویجینائٹس ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سیکریشنز بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور سم ٹائم ہم نے دیکھا فنگل انفیکشن کے ساتھ بھی رپورٹ ہوتے ہیں. ویجینل فنگل انفیکشن از ڈاکٹر تنویر یہ ایک متھ ہے، میں ضرور یہاں کلیئر کرنا چاہوں گی. کیونکہ جو نارمل ویجینل ڈسچارج ہے نا، ہماری خواتین اس کا بھی علاج کرانے چل پڑتی ہیں. پھر جس کے پاس جاتی ہیں وہ بھی آگے سے اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں. اور آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سمجھتے ہیں اینٹی بائیوٹکس جہاں بہت زیادہ یوز ہو جائے گا فنگس اوپر آ جائے گی. ٹھیک ہے. ریزسٹنس بھی بڑھ جائے گی. ریزسٹنس. تو یہ فنگل سیکنڈریلی کازڈ بائی اوور یوزیج آف اینٹی بائیوٹکس. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جو نا لوور بیلی فیٹ والی جو فیمیلز ہیں ان کے نام کیا پیغام دیں گی کہ لوور بیلی فیٹ اگر آپ کا بڑھ جاتا ہے تو انفرٹیلٹی میں بھی اس کی کوئی ریزن ہوتی؟ جو ویسٹ ٹو ہپ ریشو ہے، ٹھیک ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. ہماری جو ینگ بچیاں ہیں ان کو پالیسسٹک اووریز کا بہت پرابلم ہے. ان میں چاہے وہ تھن بھی ہوں، جو ویسٹ ٹو ہپ ریشو ہے وہ ایڈیکویٹ ہوگی تو پھر ہے اس میں. اور جو لوور بیلی فیٹ ہے
اس کو کنزیوم کرنے کے لیے آپ کو ایکٹیویٹی ہی اپنانی پڑے گی. ایکچولی ہیلدی لائف اسٹائل بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو فور فادرس تھے یا جو ہم سے پہلے جنریشن تھی فزیکلی ایکٹیو تھے. اب ہم ماشاء اللہ نہ گھر کا کوئی کام کرتے ہیں نہ ہم باہر واک کرنے جاتے ہیں. ہم نے کچھ بھی نہیں, ہم نے یہ بنایا ہوا کہ ہم بیٹھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو ایکٹیویٹی نہیں ہے تو فیٹ تو آپ کو اوور کم کر جائے گا کہیں کا بھی. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب بینگ اے کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے کنٹرسیپشن پہ کمپلیٹ گفتگو کی, اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں بریسٹ فیڈنگ کے اوپر. آج کے دور کے اندر بے شمار فیمیل ہمارے کلینکل ٹرائل میں رپورٹ ہوتی ہیں اور آپ کے بھی یقیناً ہوتی ہوں گی اور آپ کی ڈیوٹی آورز میں بھی لوگ رپورٹ ہوتے ہوں گے, جو مائیں اس کمپلین کے ساتھ آتی ہیں کہ میرا تو دودھ آتا ہی نہیں تو پلاؤں کہاں سے. اس میں 5 چیزیں بتاؤں گی آپ کو. جی. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو مت ہے نا ہمارے ہاں کہ میرا تو اتنا دودھ ہی نہیں اترتا کہ میرا بچہ سیٹسفائیڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. دوسرا یہ مت ہے کہ یہ ایک انسٹنکٹ ہے, یعنی خود ہی آ جائے گا. کوئی بچی کو بتاتا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس طرح بیسٹ فیڈنگ کراتے ہیں, نہ گھر والے بتاتے ہیں نہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ بریسٹ فیڈنگ ہے, آپ نے اتنے ٹائم پہ سٹارٹ کرنی ہے, اس طرح کراتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. بریسٹ فیڈنگ میں سب سے مشکل کام بریسٹ فیڈنگ اسٹیبلش کرنا, جو پہلے 1 مہینے میں چلے میں ہوتی. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے پہلا امپورٹنٹ کام لیچنگ ہے. لیچنگ ہم کہتے ہیں کہ بچہ کس طرح ماں کے ساتھ لگایا جائے گا, کس ٹائم ماں کے بریسٹ کے ساتھ لگایا جائے گا, اور اس کی سکلنگ ریفلیکس ہے جس سے ملک لیٹ ڈاؤن ہوگا. آپ اپنے ساتھ نہیں لگائیں گی تو پھر تو بریسٹ ملک نہیں آئے گا. جتنی دفعہ کم از کم دن میں 8 سے 10 دفعہ آپ بچے کو دودھ پلائیں, ڈیمانڈ پہ ضرور پلائیں, کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے ہاں کیا مت ہے, ہم چلے میں پانی نہیں پینے دیتے, ہم دودھ نہیں پینے دیتے کہ زخم وہ ہو جائے گا. گرم ٹھنڈی چیزوں کے جو ملک ہے, بریسٹ ملک ہے, وہ 87% واٹر ہے. کیسے؟ تو ماں کے اندر واٹر ہی نہیں جائے گا تو بریسٹ ملک کیسے آئے گا. ماں کو خوراک نہیں جائے گی, بچیاں بیچاری ادھر بچہ ڈیلیور ہوتا ہے ادھر سمارٹنیس کے چکر میں پڑ جاتی ہیں. تو آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں جس میں میٹ, ملک, واٹر, نٹس, بادام اور یہ جو کھوپرا وغیرہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو بریسٹ فیڈنگ مدرز ہیں ان کو دیا جائے. بریسٹ کا سائز کی مت ہے کہ اچھا جی میرا بریسٹ کا سائز چھوٹا یا بڑا ہے, اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. افیکٹ صرف اتنا ہے کہ بچہ جتنی دفعہ آپ اپنے ساتھ لگائیں گے, جتنا آپ ڈیمانڈ اس کی پوری کریں گے, بریسٹ خالی ہوں گی, قدرت کا نظام ہے, اوپر سے پھر ریفلیکس آئے گا کہ بریسٹ بھر جائے. یہ نیڈ اینڈ سپلائی کا سسٹم ہے. جتنی ضرورت بچے کی بڑھتی چلی جائے گی, آپ نہیں لگائیں گے, فیڈر دے دیں گے, دوسرے دن ہی بریسٹ ملک کم ہو جائے گا. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کا ہمارا یہ جو انفارمیٹک شو تھا ہیلتھ اسپیشل, اس میں ہم نے کنٹراسیپشن سے لے کے پھر ہم نے بریسٹ فیڈنگ کے اوپر بات کی اور لاسٹ میں ہم نے بریسٹ کینسر کے اوپر بات کی. آج کا چونکہ ہمارا ایک یونیک اور انٹیک ٹاپک تھا جو کہ بے شمار جگہ پہ آپ نے سنا بھی ہوگا, آپ کو انفارمیشن آلریڈی ملتی بھی ہے, مل بھی رہی ہوگی, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بالکل ایک ڈیفرنٹ انداز کے اندر آپ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں, جس میں ہم نے تمام باتیں جو ہے وہ آسان الفاظ میں کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنا جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم نئے گیسٹوں کے ساتھ, نئے سوال و جواب کے ساتھ, نئی کیوری, نئی تھیوری اور نئی متس کو چینج کریں گے بیسڈ آن سائنس. اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے کوئی اگر سوالات باقی ہیں تو ان کو اپنے دوسرے گیسٹ کے ساتھ یا ہمارے اسی گیسٹ کو دوبارہ کسی پروگرام میں بلا کے ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین, آپ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کو اجازت دیجیے گا تب تک کے لیے جب تک ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.